الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيه فينظر كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک کی برکتوں سے ہر مسلمان اور ایمان والے کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے. آدمی کو چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ یقیناً ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ تعلق کمزور پڑتا جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بس رمضان ختم ہوا اور مسجدیں سونی ہو گئی اور ہر آدمی اپنی دنیا میں لگ گیا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے مصروف ہو گیا، اور پھر یہ چیز بڑھتے جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارا تعلق انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جس کو ایمان کی کمزوری سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، کہ جو ہمیں اذان سن کر نماز پڑھنے تک مسجد لے نہیں آتا، بہت کمزور ایمان ہو جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا اور ذائقے دار بھی بنایا ہے اور سرسبز و شاداب آنکھوں کو بھلا لگنے والا بھی بنایا ہے. یہ دنیا اصل ہمارے لیے رکاوٹ ہے. دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خوشنمائیاں یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دیکھے، آزمائش کرے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. لہذا اللہ سے ڈرو اور دنیا سے، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کر، دین و شریعت کو بھول کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر لگے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت کے سمجھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوڑ دھوپ کا حاصل کیا ہے. ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں اتنا پیسہ، سرمایہ، سب کچھ لگا رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں، لیکن ملنے والا کچھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ احتیاط برتتا ہے
اور اس کا سوچنے کا اور کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ ہم بھی اپنے سوچنے کے انداز کو بدل لیں, اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جا کر خالی ہاتھ والا معاملہ ہو جائے کہ سب کچھ لٹ پٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. یہ انتہائی شفقت کی اور رحمت کی دلیل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سمندر میں کسی نے ایک انگلی ڈالی اور اس انگلی کے اوپر پانی کا ایک قطرہ لگ گیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت یہ ہے. اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ آدمی اس قطرے کے پیچھے تو پوری زندگی لگا رہا ہے, اور وہ جو ایک سمندر, وہ بھی ایک مثال کے لیے ہے, اس کے پیچھے ایک سیکنڈ لگانے کے لیے تیار نہیں, اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس کی مدت اور اس کی حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. بیچ میں ایک کوڑی دان تھا جہاں پہ لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے, وہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم میں سے تو کوئی بھی تیار نہیں اس کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اس کو کوئی یوں ہی فری میں خرید لے. تو صحابہ نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ اس کو فری میں لے کے بھی کیا کریں گے, یہ تو اگر زندہ بھی فری میں ملتی تو ہم نہیں لیتے, کیونکہ یہ عیب دار ہے. وہ بکری کا بچہ, اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے, تو عیب دار چیز کو دو, ہم لینے کے لیے ویسے بھی تیار نہیں ہوتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا, کہ دنیا بھی اسی مردے کی طرح ہے, اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب, دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے طلب میں لگے ہوئے رہنے والے لوگ کتے ہیں. کہ جس طرح کتا مردار کو کھاتا ہے, اسی طریقے سے دنیا کے طلب میں لگے رہنے والے جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے, وہ کتوں کی طرح سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے, جس کے پیچھے ہمارا دن رات, ہماری ساری صلاحیتیں, ہماری ساری فکریں پیچھے لگ رہی ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اس بیچارے کو قبر کے گڑھے میں پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. دوسرا اس کا مال جاتا ہے, اور تیسرا اس کے اعمال جاتے ہیں. پہلی 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہے. بہت زیادہ محبت کرنے والی بیوی, بہت زیادہ محبت کرنے والی اولاد, اور بہت زیادہ محبت کرنے والے دوست و احباب, کوئی بھی آپ کے ساتھ قبر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب تو قبر میں اتارنے کے لیے بھی لوگ نہیں ملتے ہیں, کیونکہ قبر میں اتارنے میں بھی اب خوف محسوس ہوتا ہے. تو قبر کے ساتھ, میت کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہے, واپس ہو جاتی ہے, اور انسان کے ساتھ اس کے اعمال رہ جاتے ہیں. جو عمل اس نے نیک کیا ہے وہ اس کو وہاں پر کام آئے گا, اور اگر اس نے برے اعمال کیا ہے تو پھر وہ اس کے لیے عذاب بنے گا. عذاب قبر حقیقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھ. اب اگر اچھے اعمال ہیں تو یہ قبر کا گڑھا جس سے خوف محسوس ہوتا ہے, کوئی جانے کو تیار نہیں ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے. بہت طویل حدیث ہے,
کہ فرشتے ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے لیے بہترین جو ہے بستر بچھاؤ اور اس کو اچھا لباس پہناؤ اور سامنے ایک کھڑکی کھول دو جہاں سے اس کو اچھی اچھی خوشبودار ہوائیں آتی ہے. وہ گڑھا اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے. اور اگر اس کا اپوزٹ ہو تو پھر مصیبتیں شروع ہو جاتی ہے, طرح طرح کے عذاب اس میں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارہ اس عذاب کے اندر گھر جاتا ہے. اور یہ عذاب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور فیصلے تک اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. عذاب قبر انتہائی سخت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذاب کو اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے عذاب قبر کے اندر ہوتے ہیں. تو اصل جو چیز کام آنے والی ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. اس نے جو نیک عمل کیا, اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, اس نے جو شریعت کے مطابق زندگی گزاری, اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا نہیں, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی احکام کو پورا کرتا رہا. یہی چیزیں اس کو آخرت میں کام آنے والی ہیں. دنیا تو اپنی طرف کھینچنے والی ہے. الدنیا حلوۃ, میٹھی بھی ہے, ذائقے دار ہے, اور خبیرۃ, نگاہوں کو اچھی لگنے والی بھی ہے. یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے. اور یہ چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے, کہ جو شخص دنیا کی محبت میں لگ گیا اور دنیا کے اندر مصروف ہو گیا اور آخرت سے غافل ہو گیا, یہ اس کو تباہ و برباد کر دے گی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوشنما, بہت خوبصورت, اچھے منظر والا جزیرہ ہو, اور ایک جہاز پر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہوں, اور وہ جہاز لوگوں سے بھرا ہوا ہو. سفر کے دوران وہ ایک جگہ پر ایک اچھا جزیرہ دیکھ کر اس کا کیپٹن جو ہے اس کو روک دیتا ہے کہ چلو یہاں پر کچھ دیر رک جاتے ہیں اور اپنے آگے کے لیے کچھ توشہ جمع کر لیتے ہیں, سامان جمع کر لیتے ہیں, آگے کے سفر میں کام آئے گا. اب کچھ وقت تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی اگر کسی کو جزیرہ دیکھنا ہے تو چلے جاؤ. لوگ اترتے ہیں, جزیرہ بڑا خوبصورت ہے, اس کے مناظر دیکھتے ہیں اور گھومتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ جزیرہ دیکھنے کے لیے تو ہم یہاں آئے نہیں ہیں, ہمارا سفر تو آگے کا ہے. تو وہ کچھ وقت اس میں گزار کر, کچھ اس کے مناظر دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے جہاز میں اچھی اچھی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو ذرا اور بھی دیکھ لیں, اس میں اور کیا کیا خوبصورت چیزیں ہیں اور کیا کیا خوبصورت مناظر ہیں, وہ تھوڑا اور بھی دیکھتے ہیں. پھر لیکن ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں, ہم کو واپس جانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز چھوٹ جائے. تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھی اچھی سیٹوں پر دوسرے لوگ بیٹھ چکے ہیں. اب گھٹیا قسم کی سیٹیں اور نیچے کی جگہ بچ گئی ہے, تو وہ سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, نیچے کی سیٹ کم سے کم جہاز میں جگہ تو ملی. وہ لوگ آ کر اس میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. البتہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس وہ جزیرے کی خوبصورتی میں ہی لگے ہوئے رہتے ہیں, یہ سین دیکھ رہے ہیں, وہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو ہے اچھا لگ رہا ہے, اسی کے اندر وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھئی ہم کو جہاز سے آگے سفر کرنا ہے. اسی دوران جہاز نکل جاتا ہے اور یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. دن میں تو جزیرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جب رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو یہی جزیرہ بھیانک شکل میں ان کے سامنے آتا ہے. لیکن اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں, کیونکہ جہاز تو نکل چکا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کے ذریعے سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ الدنیا
اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ ایک اجنبی شخص رہتا ہے یا جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اس طرح سے ہی رہو کہ بھئی وہ سفر میں ہے اور سفر میں اپنے منزل کی طرف چلتا رہے، بڑھتا رہے۔ کوئی بیچ میں اگر وہ اسٹے کرتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے تو وہیں پر دل لگا کر نہ بیٹھ جائے، ورنہ وہ اپنی منزل سے بھٹک جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرت امام غزالی یہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو وقتی اور عارضی ان خوبصورت چیزوں کی طرف لگے رہے اور اسی میں اپنا دل لگائے رہے، ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی نکل گئی، جہاز نکل گیا اور یہ اس بھیانک قسم کے جزیرے کے اندر رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا کی حقیقت یہی سمجھائی کہ یہ کسی کا ساتھ دینے والی ہے نہیں، اس میں تو آدمی کو بس مسافر کی طرح سے رہنا ہے یا اجنبی کی طرح سے رہنا ہے۔ کوئی اجنبی کسی جگہ پر پہنچ جائے تو وہاں پر وہ کس طریقے سے رہتا ہے؟ بس اپنا کام پٹا کر وہاں سے وہ نکلنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک مسافر وہ اپنے منزل مقصود کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں کہیں پانی پینے کے لیے اتر گیا، فوراً ٹرین میں چڑھ گیا، کہیں کچھ بھوک لگی کھانے کے لیے اتر گیا، فوراً ٹرین میں چڑھ گیا۔ ہمیشہ اس کی نگاہ سگنل پر لگے رہتی ہے کہ گرین ہے یا ریڈ ہے۔ جہاں گرین سگنل نظر آئے فوراً دوڑ کر وہ اپنے سواری پر سوار ہو جاتا ہے، اس کو فکر منزل کی لگی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اپنی فکر جو اصل منزل آخرت کی ہے اس طرف لگائے رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا ہمیں جو ہے وہ سمیٹ لے، ہمیں جو ہے وہ دبوچ لے اور ہم اس کے شکار ہو جائیں۔ اچھے اچھے لوگ دنیا کے شکار ہو گئے اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی، آخرت میں خالی ہاتھ گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا اچھا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، سفر کے دوران میرا ایک تاجر کے یہاں پر رکنا ہو گیا، رات ہو گئی ہوگی تو ان کے تعلقات ہوں گے، ایک تاجر کے یہاں پر ٹھہر گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات میرا دماغ چاٹتا رہا اور اپنے تجارت کے قصے سناتا رہا، جو جس لائن کا ہوتا ہے وہ اس لائن کی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتا ہے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، تو اس نے بھی اپنی تجارت کے قصے بیان کرنا شروع کر دی کہ بھئی میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے اور فلاں ملک میں میرا یہ کاروبار چلتا ہے اور میرا اس طرح سے سفر ہوتا ہے۔ پوری رات ان کا جو ہے وہ دماغ اس نے خراب کیا۔ ابھی اللہ والے لوگ ان کو یہ سب چیزوں سے ویسے بھی کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات سناتے رہا۔ جب ساری بات پوری ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ بس اب ایک آخری آرزو ہے، اب ایک آخری آرزو ہے، وہ اگر پوری ہو جائے تو پھر قناعت کے ساتھ دکان میں بیٹھ کر اپنی زندگی پوری کر لوں گا، یعنی مرتے مرتے بھی دکان میں اس کو رہنا ہے۔ بہرحال تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ بھائی آپ کی آخری خواہش بھی بتا دو، پوری رات تو تمہارے قصے سنتے ہی رہا۔ تو اس نے کہا کہ بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک سفر کرنا چاہتا ہوں ایران کا، پہلے چین جاؤں گا، اور چین سے یعنی یوں سمجھے کہ اس نے اپنا ورلڈ ٹور بتایا، بزنس ورلڈ ٹور اس نے اس زمانے کے حساب سے حضرت شیخ سعدی کو بتایا کہ سب سے پہلے میں چین جاؤں گا اور چین سے وہاں کا جو خاص سامان ہے وہ خریدوں گا اور اپنے یہاں کا سامان وہاں بیچوں گا، پھر وہاں سے میں اٹلی جاؤں گا، روم، اور وہاں پر جو خاص چیزیں ملتی ہیں وہ خریدوں گا اور چین کا سامان وہاں بیچوں گا، پھر اٹلی سے میں اسکندریہ جاؤں گا، پھر وہاں کے سامان کو خرید کر جو ہے میں ہندوستان آؤں گا اور ہندوستان کے بہت اچھے گلاس اور چینی کے کانچ کے سامان ہوتے ہیں اس کو خریدوں گا، اور پھر اس طرح سے گھومتے پھرتے میں واپس اپنے ملک آؤں گا، اور اس کے بعد پھر سکون سے قناعت کی زندگی، صبر والی زندگی گزار کر اپنی زندگی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ پلان سنا کہ اس بوڑھاپے کے اندر بھی اس کا ورلڈ ٹور کا ارادہ ہے
اور بزنس اس کے دماغ سے نکل نہیں رہا ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سوداگر کو اور اس تاجر کو یاد کرو جو غور کے صحرا میں اس طرح مرا پڑا تھا کہ اس کا گدھا بھی گرا پڑا تھا, اس کا سامان بھی گرا پڑا تھا اور وہ بھی گر پڑ کر مرا ہوا تھا, کہ وہ بھی تجارت کے سفر پہ نکلا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حال کیا کر دیا. اس کے ذریعے سے وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر اسی چکر میں لگے رہو گے تو پوری زندگی اسی طرح کٹ جائے گی اور انہی ساز و سامان کے ساتھ دفن ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہے نہیں. اس کو ایک موقع پر آپ کو آ کے روک لگانا ہوگا اور اپنا تعلق جو ہے وہ دنیا سے کاٹ کر آخرت سے جوڑنا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا, ورنہ پھر اسی طریقے سے زندگی دنیا کے اندر لگی ہوئی رہے گی اور آدمی جو ہے وہ گل سڑ کر کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. دنیا ایک ضرورت ہے, اس ضرورت کے لیے آپ محنت کریں, کوشش کریں, سب کچھ کریں, صلاحیتیں لگائیں, لیکن ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. رمضان کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اپنے سے تعلق نصیب فرمایا ہے, ہر آدمی نماز کا پابند ہو گیا ہے. بہت سارے وہ گناہ جس میں ہم مبتلا تھے آج ہم اس سے بچنے والے الحمدللہ روزے کی برکت سے ہو گئے ہیں. اب یہ سلسلہ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم کو پریکٹس کرائی گئی ہے, یہ سلسلہ اب جاری رہنا چاہیے. پورے 11 مہینے ہمارے اسی طریقے سے گزریں اور ہمیشہ ہم جو ہے وہ آخرت کے لیے اور موت کے لیے کیا رہیں, تیار رہیں. زندگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن موت 100% گارنٹیڈ چیز ہے, وہ تو آنا ہی ہے. اسی کے لیے اصل جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھئی کیونکہ ہم کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. کیا سمجھ میں آئی کہ بھئی دنیا ہی ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ کے رسول کی اتنی ساری باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا ہی کی محبت اور دنیا ہی کی مصروفیت اور دنیا ہی کے بے انتہا مشغولیت یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے, آخرت سے ہمارے لیے پردہ بن جاتی ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے, دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا ہماری سوچ سے کہ صبح شام ہم کیا سوچتے رہتے ہیں, صبح شام ہمارے کیا پلاننگ ہوتے رہتی ہے, صبح شام ہم کس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. بس اس سوچ کو دیکھ لیجئے. اگر دنیاوی سوچ ہے اور ہر وقت اسی سوچ کے اندر مشغول ہیں تو سمجھ جائیے کہ دنیا اس دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور اگر ایسا ہے کہ بھئی سارے کام الحمدللہ برابر ہو رہے ہیں, نمازیں وقت پر ہو رہی ہے, تلاوت وقت پر ہو رہی ہے, دوسرے سارے کام برابر وقت پر ہو رہے ہیں اور دنیاوی چیزیں بھی اپنے وقت پر چل رہی ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے یہ نشانی ہے, یہ علامت ہے کہ دل میں دنیا نہیں ہے. اور یہ اچھی چیز ہے اور یہی ہمارے سے مطلوب ہے, ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ یہ چیز نہ ہو. تو انشاءاللہ جو ہے ہم ارادہ کریں کہ بھئی ہم رمضان کے بعد بھی, کیونکہ یہ آخری جمعہ ہے, اس کے بعد جو ہے شاید جو ہے وہ رمضان ختم ہو جائے گا 2-4 روزوں میں, تو ہم یہ ارادہ کریں کہ بھئی آگے کے جو 11 مہینے ہیں ہم اسی طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے. رمضان کیسے گزارا ہے ہم نے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا ہے. بس یہی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ جائے کہ ہم کیا ہو گئے, کامیاب ہو گئے. ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی. اور یہی ہمارا مطلوب ہے, یہی مقصود ہے, یہی ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا اعلان ہے عید کے تعلق سے. عید کی نماز ہمارے یہاں پر انشاءاللہ 7 بجے ہوگی, یہ طے ہوا ہے. ایک ہی نماز ہوگی اور صبح 7 بجے ہوگی. سبحان اللہ.